حدیث کے مطابق امام مہدی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی موافقت میں ہوگا، اور آپ کے والدین کا نام حضور کے والدین کے موافقت میں ہوگا۔ کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ ان کا نام محمد ہوگا، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ پڑھیں آپ، امام مہدی کا نام حضور کے نام کی موافقت میں ہوگا اور والدین کا نام بھی موافقت میں ہوگا۔ تو ایک حدیث کا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ براہ راست نہیں کہا گیا ہے کہ ان کا نام ہی محمد ہوگا۔ اچھا، اب چونکہ یہ امام مہدی کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حدیث میں آ گیا نا، تاکہ ہم امام مہدی کی پہچان کر سکیں اس بات سے۔ تو یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے آپ کے پاسورڈ ہوتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے نا کہ پاسورڈ آپ کا ایسا ہو کہ جو ایزلی کریک نہ کیا جا سکے، مشکل ہو۔ کچھ اس میں آپ نیومریکل کچھ ڈالیں گے لیٹرز، اس میں کچھ لوور کیس اپر کیس کا معاملہ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، نمبرز اس میں ڈالیں گے، آگے پیچھے اوپر نیچے، بیچ میں آپ ہو سکتا ہے انڈر اسکور ڈالیں، کہیں ہائفن ڈالیں، کہیں اسٹریک ڈال دیں، اس طرح کی چیزیں ڈال کے آپ اس کو مشکل بنا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانی ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشکل ہی بنایا ہوگا نا، مشکل بنایا ہوگا نا۔ ابھی اگر دیکھیں آپ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ ہوگا، کل اگر کوئی جھوٹے دعوے دار تو آئے ہیں نا، کل اگر کوئی پلاننگ کرے، اپنا نام عبداللہ رکھ لے، بیگم کا نام آمنہ رکھ لے، بچہ گھر میں پیدا ہو اس کا نام محمد رکھ دے، بڑا ہو تو دعویٰ کر دے، یہ تو آپ کا تو پاسورڈ ہی غلط ہو گیا، یہ تو آپ کا پاسورڈ ہی غلط ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا، کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھا ہے کہ میرے نام کی موافقت میں ہوگا، یعنی ملتا جلتا ہوگا۔ تو ملتا جلتا کیا ہے؟ احمد، محمد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو احمد ہوگا، تم نے ڈال دیا کہ احمد نام ہوگا، حضور نے فرمایا تھا اس کے اندر احمد کی ذات ہوگی، تم نے کہا کہ نام ہوگا حضور کا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ میں ہوں گا مہدی کے اندر۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا نظارہ ہوگا کہ حضور تشریف فرما ہیں، کہیں مولا علی بیٹھے ہیں، کہیں ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں، کہیں ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، کہیں طلحہ بن زبیر بیٹھے ہیں، کہیں کوئی، اور وارفتگی کا عالم ہے، اور صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام مہدی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اور پھر حضور امام مہدی کے بارے میں جب بتاتے ہیں تو وہ ساری اپنی جو شخصیت ہے، ان کے اپنی جو خد و خال ہیں، ان کی اپنی جو ادائیں ہیں، سارا بیان اپنی ذات کا کرتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے امام مہدی کے بارے میں بتائیں، اور بتاتے ہیں اپنے بارے میں۔ تو صحابہ کرام بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، کہیں امام مہدی کے روپ میں آپ خود ہی تو دوبارہ نہیں آ جائیں گے؟ یہ حدیث ہے، توجہ رہے، کہ آپ خود ہی تو امام مہدی کے روپ میں دوبارہ نہیں آ جائیں گے؟ تو حضور نے کیا کیا؟
حضور مسکرائے اور خاموش رہے. حضور اب حضور کے خاموش رہنے سے کیا مراد لی جائے؟ بات اگر غلط ہوتی تو مسکراتے نہ. بات خاموش رہے کہ یہ راز راز ہی رہے، جو سمجھدار ہے وہ سمجھ جائے. کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ناک نقشہ، نین نقش، خد و خال، عادات و اطوار، پسندیدگی ناپسندیدگی، جو کچھ بھی بیان فرمایا امام مہدی کے حوالے سے، وہ اپنی ذات کے بارے میں تھا. اور پھر قرآن مجید میں کیا آیا پوچھئے؟ قرآن مجید نے کہا وَلِلْآخِرَةِ فرمایا کہ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ کہ یا رسول اللہ آپ کا جو دوسرا دور ہوگا وہ آپ کے پہلے دور سے افضل ہوگا. تیرا شاہی میرا شاہی، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ آپ کا جو دوسرا ہے دور وہ آپ کے پہلے دور سے زیادہ خیر والا ہے. اچھا اب آ جائیے کہ ذات کا ہونا کیسے ثابت ہے، ذات کا ہونا کیسے ممکن ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا نام اگر تنویر حسین ہے، آپ کا نام اگر تنویر حسین ہے، غور کیجئے گا میں بحث کیا کر رہا ہوں، میں بحث کر رہا ہوں کہ کیا امام مہدی کا صرف نام محمد ہونا چاہیے یا محمد کی ذات بھی ان میں ہونی چاہیے، یہ بحث ہو رہی ہے. کیا نام ہی کافی ہے؟ گزارا ہو جائے گا امام مہدی کا صرف نام سے؟ اب یہ تنویر حسین ہے، حسین کے نور کی شعائیں اس سے نکلنی چاہیے. اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھئی اس کا نام رکھ دو حسن، حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ اے میرے بندے میں تیرا نام حسن رکھ دوں لیکن تجھے بدصورت بنا دوں، حسن تو خوبصورت کو کہتے ہیں، صرف نام حسن ہو اور شخصیت حسین نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اب اس کا نام ہے عبد الحسیب، حسیب اللہ کا نام ہے. اگر یہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا تو کیا فائدہ ہے عبد الحسیب نام رکھنے کا؟ اس کا نام ہے انوار الحق، اللہ کے انوار اس سے نکلیں. اگر نہیں نکلتے تو بیکار ہے نام رکھنا. ان کا نام ہے غفور، اگر وہ کسی کو معاف نہ کریں تو کیا فائدہ غفور نام ہونے کا ہے؟ اسی طرح اگر امام مہدی میں صرف نام کا محمد ہو، محمد کی ذات نہ ہو تو کیا فائدہ ہے امام مہدی کا نام محمد رکھنے سے؟ نام ہو ذات نہ ہو تو فائدہ کیا ہے ان کے نام کا محمد ہونے سے؟ نام ہو اور ذات نہ ہو، اس میں مسمى نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ بیکار ہے. اللہ تعالیٰ کچی گولیاں تو نہیں کھیلتا ہے، اللہ تعالیٰ کچی گولیاں نہیں کھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا دوسرا دور آپ کے پہلے دور سے بھی افضل ہوگا. آ گیا نا؟ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ امام مہدی میں یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ صرف نام ہونا چھ مانے، کیا فائدہ ہے اس کا کہ بھئی
صرف نام ہونے سے کیا ہے؟ اب اس کا نام ہے شاہد الحسن. اگر میں ترجمہ بتاؤں تو ان کو خود بھی برا لگے گا. شاہد الحسن کا اردو میں ترجمہ ہے خوبصورت لوگوں کو تاڑنے والا. شاہد کا مطلب دیکھنے والا ہے نا. شاہد الحسن ہے یعنی حسینوں کو تاڑنے والا. اور اس کے برعکس یہ شخص بالکل معصوم ہے، سوائے کمپیوٹر کے کسی کو نہیں تاڑا آج تک. نہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو منافقت تم کر رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ بھی یہی کرتا ہے کہ صرف نام دے دے گا محمد؟ صرف نام. کتنے لوگوں کے نام محمد ہیں. آپ وہاں چلے جائیے گلف اسٹیٹ میں بالخصوص، اگر ان کو آپ کا نام پتہ نہ ہونا تو اس کو وہ محمد کہہ دیتے ہیں. یعنی جو اسٹرینجرز ہوتے ہیں نا، جن کا نام نہیں پتہ ہوتا، ان کو وہ کہتے ہیں اجنبی. اجنبی کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینجر. اگر ان کو کسی کا نام نہیں پتا تو وہ محمد کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. اے محمد تعال. تو نام میں کیا رکھا ہے؟ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر آپ کے نام میں حضور کے نام کی موافقت ہوگی. حضور کا نام محمد اور ان کے اندر ہوگا احمد. ٹھیک ہے، بڑی غور سے سنیے گا، توجہ رہے. پہلے تو دیکھتے ہیں کہ احمد نام کے طور پر آ جائے تو نشانی حل ہوتی ہے کہ نہیں. تو سرکار گوھر شاہی کا نام ہے ریاض احمد گوھر شاہی. احمد تو آ گیا نام میں، لیکن پھر دوسری طرف دیکھا جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی. احمد ادھر بھی آ گیا تو اب نام سے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھئی ادھر بھی احمد نام میں آ گیا، ادھر بھی تو احمد لگا ہوا ہے نا نام میں. اب یہ سوال پیدا ہو تو پھر مہدی کون ہے؟ مرزا غلام احمد، یہی ہے نا نام اس کا، مرزا غلام احمد. اور دوسری طرف ہیں ہمارے معشوق سیدنا گوھر شاہی، ان کے نام میں بھی احمد ہے. اب سچا کون ہے؟ سچا وہ ہے کہ جس کے نام میں احمد ہو، جس کی ذات میں بھی احمد ہو. صرف نام میں احمد ہونے سے کام نہیں چلے گا. صرف نام میں احمد ہونے سے تو نہیں ہوگا کچھ بھی. نام میں احمد ہے تو اس کے وجود میں بھی احمد ہونا، اس کے وجود میں بھی احمد ہونا. اب وجود میں احمد کیسے ہوتا ہے؟ سمجھ آ جائے تو بڑا ہی آسان ہے، نہ آئے تو پھر خوری ہے. محمد حضور پاک کے جسم مبارک کا نام ہے. محمد حضور پاک کے جسم مبارک کا نام ہے. اب حضور پاک کے داڑھی کے بال ہیں، منہ مبارک کہلاتے. حضور کا ہاتھ ہے، یہ محمد کا حصہ ہے نا. پورے وجود کا نام محمد ہے، کوئی حصہ اگر الگ ہو جائے وہ بھی محمد کا ہی حصہ ہوگا نا. اسی طرح آپ کی روح مبارک کا نام احمد ہے، اور حضور کی جو روح ہے وہ دو طرح کے سیٹ ہیں نا، ان میں ایک سماوی اور ایک ارضی ارواح. ایک سماوی اور ایک ارضی ارواح. وہ جو حضور پاک کی ارضی ارواح ہیں وہ امام مہدی کے جسم میں ہوں گی نا، جس کی وجہ سے ان کے نام میں احمد اور ان کی ذات میں احمد یعنی روح کا حصہ ہوگا. نام میں بھی احمد اور ان کے جسم میں ان کی روح کا دوسرا حصہ یعنی احمد کا کچھ حصہ ہوگا. اس طرح ان کے اندر حضور کی ذات ہوگی. سرکار گوھر شاہی کی تصویر دیکھ کے درود شریف پڑھو، دیکھو تمہارے دن
کیسے بدلتے ہیں. کیوں بدلیں گے؟ بھئی درود شریف پڑھو گے تو اللہ رحمت کرے گا نا. تمہارے اندر اتنی تاب نہیں کہ حضور پاک کی ذات تک براہ راست درود بھیج سکو. گوہر شاہی کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کے درود پڑھو, فوری طور پر ادھر ہی بیٹھے ہوئے پہنچ جائے گا نا. تم تو یا گوہر کرتے ہو نا, یا گوہر سے زیادہ فیض درود شریف میں ہوگا. کیوں کہ یا گوہر تو بہت دور ہے, یا گوہر تو گوہر شاہی سے بہت دور ہے نا. ہاں, وہ جو حضور پاک ہے وہ گوہر شاہی بہت زیادہ نزدیک, یا گوہر دور ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو ان کو دیکھ کے یا ان کی تصویر دیکھ کے درود شریف پڑھیں, بڑا فیض ہوگا, کیونکہ وہ ادھر جسم میں موجود ہیں. اور جو یا گوہر کرنے والے ہیں وہ یا گوہر کا بڑے بعد جواب آئے گا, دور سے آئے گا, بڑی دور سے, پتہ نہیں کدھر ہے وہ پتہ نہیں کدھر ہے. وہ جو سامنے ہے وہ عرضی ارواح بیٹھی ہوئی ہیں. اس لیے درود پڑھیں, رحمت نازل ہوگی, محبت بھی آئے گی. جو تصویر یار کو دیکھ کے درود پڑھتا ہے نا, اس کا درود اسی وقت پہنچ جاتا ہے. اور یا گوہر وہ کرے جس کے دل میں ہو, پھر تصویر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پھر کرتا رہے گا دل خود ہی. Bringing light, love, and peace in your life.